شراب جو اس دنیا میں ہم پر حرام کی گئی ہے اور اس کو پینا حرام ہے، تو قرآن میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جنتی لوگوں کے لیے جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی۔ تو یہ شراب کس طرح شراب ہوگی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن سائنس اس بارے میں سائنس نے کیا کیا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ پرانی کہاوت ہے اور ہم سبھی لوگ بھی ریئل لائف کے اندر یہ آبزرو کرتے ہیں کہ دو لیکوڈ پانی اور آئل ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے، لیکن کوئی تیسرا لیکوڈ ڈال کر ان دونوں کو آپس کے اندر مکس کروانے کے عمل کو کہتے ہیں ایملسیفیکیشن۔ اور اس کی شروعات کی تھی سن 1856 کے اندر ایک فرینچ سائنٹسٹ نے جس کا نام تھا بیٹلاٹ۔ اس نے ایک ایسے لیکوڈ کی کھوج کی جو کہ ایک دوسرے کے اندر ڈیزالو نہ ہونے والے لیکوڈز کے ساتھ مل کر انہیں آسانی سے ڈیزالو کر دے یا آپس میں مکس کر دے، اور اس لیکوڈ کو اس نے مونو اینڈ ڈائی گلیسرائڈ کا نام دیا، جبکہ ایملسر ایک لیٹین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دودھ۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی صاف شفاف آئل کو جو کہ زیادہ تر یلو شیڈ کے اندر ہوا کرتے ہیں، جب انہیں کسی صاف ترین پانی کے اندر مکس کرنے پر اس لیکوڈ کا رنگ بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے، بالکل دودھ کے جیسا سفید، اور اس ایفیکٹ کو کہتے ہیں اوزو ایفیکٹ، اور اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ایملسیفائر۔ یہ ایفیکٹ سائنسدانوں کو کچھ ہی 100 سال پہلے معلوم ہوا ہے کہ ایملسیفیکیشن اور الکوہل ڈسٹیلیشن یعنی شراب کو الگ کرنے کا عمل جو کہ آج کے ٹائم کے اندر خاص طریقے سے بوائل کر کے کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو اللہ پاک ان جنتی لوگوں کے لیے بہت سارے انعاموں میں سے ایک انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک اور اللہ کے شکر گزار بندوں کے لیے جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، ایسی شراب جو کہ حرام چیزوں سے نہیں بلکہ جنتی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوگی اور جھرنے کے صاف شفاف پانی سے مل کر بالکل دودھ کی طرح بن جائے گی۔ یہ لوگ اسے جتنا چاہیں گے پیئیں گے، مگر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور نہ کبھی ان کا خود کا دل بھرے گا۔ اور مسالوں کے فلیور سے بنی ایک شراب جسے کہتے ہیں ہرب لیکر، اور اسی خاص قسم کی شراب کا ذکر ہے قرآن میں۔ آج کی موجودہ ہرب لیکرز کے اندر الکوہل کی مقدار تقریباً 30 سے 40% تک ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور اور اثردار ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت سٹرونگ ہوتا ہے، مگر سب سے بڑھ کر یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، بالکل کرسٹل کی طرح صاف۔ مگر جیسے ہی اسے پانی کے اندر مکس کریں یہ بالکل دودھ جیسا رنگ بنا دیتی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی مشہور برانڈز مثال کے طور پر اوزو، پیسٹیس، اراک، راکی سمبو وغیرہ انتہائی مہنگی قیمت پر بکتی ہیں۔ ہر کمپنی اپنے مطابق اس کے اندر ذائقہ ڈالنے کے لیے سونف، گلے بادیان کے پھول، پودینہ، ادرک، لونگ، لیمن گراس، مشک کافور، دار چینی اور دوسری بہت ساری قدرتی چیزوں کے آئل کو اس کے اندر شامل کرتی ہے۔ 1996 کے اندر اس متعلق بہت سارے تجربات ہوئے اور پتہ چلا کہ پرانے طریقوں سے کوئی بھی ایسی شراب بنانا ممکن نہیں تھا جس کے اندر 15% سے بھی زیادہ الکوہل کی پرسنٹیج موجود ہو۔ اور سب سے ہائی سٹرینتھ یعنی طاقتور ترین اور اثردار شراب جو کہ دنیا میں اب تک موجود ہے یعنی ہرب لیکرز، انہیں ان قدرتی جڑی بوٹیوں کے آئل کو مکس کیے بغیر بنانا ممکن ہی نہیں ہے، جس کے بعد یہ شراب ایملسیفائر کا کام کرتی ہے اور جب اسے پانی کے اندر ڈالا جائے تو دودھ جیسے سفید رنگ کے اندر بدل جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ اس ریسرچ کو ہم انسانوں نے 12ویں صدی کے اندر اٹلی کے ایک سکول سیلیرانو کی ریسرچ میں جانا۔ ایلدروتی نام کے شخص نے پہلی بار اس کا فارمولہ سمجھ کر اسے تیار کیا، جبکہ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے اس کیمیائی عمل کو جس کے اندر دو لیکوڈ کو الگ کرنا اور مکس کرنا ممکن ہے، بابا کیمیا جابر بن حیان نے قرآن پاک کے نزول کے تقریباً 100 سال کے بعد اسے انوینٹ کیا، کیونکہ وہ قرآن کریم کے نزول کے تقریباً 100 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ مل کر دودھ کے جیسی سفید ہو جائے گی۔ اور قرآن میں صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہ پر اس شراب کا ذکر موجود ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو صرف پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے صبر کے بدلے اسی شراب کے فائدے کو کئی سو گنا بڑھا کر ایک ایسی کوانٹٹی کے اندر انسانوں کو پیش کرے گا جو کہ کبھی ختم نہ ہو اور نہ ہی کبھی انسانوں کا دل بھرے۔ کافور یا کیمفر ایک سدا بہار درخت ہے اور جہاں سے اس کا روغن نکالا جاتا ہے اسے کافور ہی کہتے ہیں۔ یہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ہربل پروڈکٹ کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ تمام بیماریوں مثلاً انفیکشن، بیکٹیریا اور خاص طور پر سکن پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الصفات کی آیت 45 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنتی لوگوں کے پاس ایک صاف شفاف جھرنے سے سفید ذائقے دار شراب کا جام ان کے پاس لا کر ان کو پلایا جائے گا۔
اب ذرا اس جنتی شراب کی تمام خصوصیات پر غور کریں. کیا یہ سب وہی خصوصیات نہیں جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہم ہرب لیکرز میں دیکھتے ہیں، جن میں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو مکس کیا جاتا ہے؟ یاد رہے کہ قرآن 7ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر اتارا گیا، اور اس ہرب لیکر کی کیمیائی خصوصیات ہمیں 12ویں صدی کے اندر جا کر معلوم ہوئی، جبکہ قرآن کے نزول کے ٹائم کے اندر لوگ روایتی طریقے سے شراب کو بنانے کے لیے کئی مہینوں تک اسے یوں ہی رکھ کر چھوڑ دیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.